اس کے لیے اللہ نے آسمان و زمین بنائے. آسمان برستا ہے, زمین اگاتی ہے. حیوانات کھاتے پیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں. اگر آسمان ہوتا تو برستا ہی رہتا, زمین ہوتی نہیں تو اگاتا کون؟ اور زمین ہوتی اور وہ آسمان ہوتا ہی نہیں اور برستا ہی نہیں تو زمین کہاں سے اگاتی؟ آسمان اور زمین مل کر کے ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں کہ آسمان برستا ہے, زمین چیزیں اگاتی ہیں, اور زمین پر جو اللہ نے حیوانات پیدا کیے ہیں ان کی زندگی کا سامان اللہ نے اس طرح پیدا کیا. پھر قاعدہ کلیہ بیان کیا, اور من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. اسی طرح سے جیسے آسمان اور زمین کی جوڑی بنائی ہے, ہم نے ہر چیز کی جوڑی بنائی تاکہ تمہیں یاد آئے. اوہ یہ کیا بات فرمائی تاکہ تمہیں یاد آئے؟ میرے بھائیو یہی اصل مضمون ہے. یہ دنیا اکیلی نہیں ہے, اس کی جوڑی اللہ نے آخرت کو بنایا ہے. یہ دنیا اکیلی نہیں بنائی اللہ نے, اس کے ساتھ جوڑی آخرت بنائی ہے تاکہ ایک مقصد کی تکمیل اسی وقت ہوگی جبکہ دنیا کے ساتھ آخرت. وہ ایک مقصد کیا ہے؟ جزا و تکلیف اور جزا و سزا. تکلیف مانے انسانوں کو احکام دیے گئے کہ یہ کام کرو یہ کام مت کرو. تکلیف اردو کا لفظ تکلیف نہیں, عربی کا لفظ تکلیف ہے. عربی کے لفظ تکلیف کے معنی اللہ نے احکام دیے کہ یہ کام کرو یہ کام مت کرو. پھر جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کام کرو گے تو جزائے خیر ملے گی. جن کاموں کے نہ کرنے کو کہا ہے ان سے بچو گے تو جزائے خیر ملے گی, اور جو کام کرنے کو کہا ہے وہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی, اور جو کام نہ کرنے کو کہا اسے کہو گے تو سزا ملے گی. اب ظاہر یہ جزا و سزا اس دنیا میں تو نہیں, اس دنیا میں تو تکلیف ہے. احکام دیے ہیں یہ کام کرو ان کاموں سے روکو. اگر اس دنیا میں جزا و سزا ہے, نماز پڑھی جیب میں ہاتھ ڈالا لڈو ہاتھ میں آ گیا, نماز پڑھی سے لڈو مل گیا, اور چوری کی یا جھوٹ بولا ارے ریپٹ پڑا ڈال پر, کس نے مارا معلوم نہیں, تو امتحان ختم ہو گیا, ایمان بالغیب ختم ہو گیا. یہاں پہ جو نماز پڑھتا اس کو بھی کچھ نہیں ملتا, جو چوری کرتا اس کو بھی تھپڑ نہیں پڑتا. بس اس دنیا میں تو تکلیف ہے, احکام ہے, جزا و سزا اس دنیا میں نہیں ہے. بس اگر دوسری دنیا نہیں ہے, آخرت نہیں ہے اور جزا و سزا نہیں ہے تو پھر اندھیر نگری چوپٹ رہ جائے, تکے شیر بھاجی تکے شیر کھا جائے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ مسئلہ سنی ہے نہیں سنی؟ اگر کیا پھر تم لوگوں نے سنا ہی کیا ہے. ایک ملک تھا, اس کا نام تھا اندھیر نگری. وہاں سبزی بھی ایک ٹکے سیر تھی اور حلوہ بھی ٹکے سیر. کھاجا مانے حلوہ, یعنی کھا جائے, کھا کے چلا جائے. ایک گورو چیلا تھے, اس ملک میں پہنچے تو چیلے نے گرو سے کہا گرو جی یہ ملک بہت اچھا ہے, بڑا سستا حلوہ ہے, یار رہ جاؤ خوب کھا کر مست ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو گرو نے کہا بیٹا جب یہاں اندھیر نگری چوپٹ راجا ہے تو انصاف بھی ٹکے سیر ہو, لہٰذا اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے, چل کہیں اور. اس نے کہا نہیں گرو جی ایسا نہیں ہو سکتا, انصاف ٹکے سیر کیسا ہوگا, یہی رہو. تو گرو جی نے کہا چل رہے. تو گرو جی تو ریاضت کرتا تھا, بہت کم کھاتا تھا, اور چیلا کھا پی کر کے مست ٹھنڈا ہو گیا. پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مالدار کے گھر میں چور چوری کرنے کے لیے گھسے تو نقب لگایا دیوار میں, اور چور گھس رہا تھا اور دیوار بیٹھ گئی اور چور دب کے مر گیا. باقی چوروں نے صبح کورٹ میں مقدمہ کر دیا کہ فلاں آدمی نے اپنے گھر کی دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی کہ ہمارا آدمی مر گیا. جج نے مکان والے کو بلایا, کیوں بھائی تم نے دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی, ایک چور دب کے مر گیا. تو مکان والے نے کہا حضور میں نے مکان کہاں بنایا ہے, یہ تو راج مہمان نے کڑیے نے بنایا ہے, گناہ اس کا ہے, اس نے دیوار کمزور کیوں بنائی, میں نے تھوڑی بنائی, میں نے پیسے خرچ کیے. تو جج نے کہا ویری گڈ, بلاؤ راج کو. راج مہمان بلایا گیا, اس سے کہا بھی تو نے دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی,
یہ جو دب کے مر گئے. تو راج نے کہا حضور گارا دینے والے نے پتلا گارا دیا تو دیوار کمزور بنی, تو قصور تو گارا دینے والے کا, میرا کیا قصور؟ میں کہا ویری گڈ, بلاؤ گارا دینے بنانے والے کو. گارا بنانے والے صاحب آئے, کیوں بھائی گارا تم نے پتلا بنا کے کیوں دیا؟ اس نے کہا حضور میرا کیا قصور ہے, بہشتی نے پانی زیادہ ڈال دیا تو گارا پتلا ہو گیا. بہشتی وہ گجراتی میں اردو میں کہتے بھشتی, اس کا اصل لفظ بہشتی ہے, اصل لفظ یہ بہشتی ہے, لوگوں میں بھشتی مشہور ہوا. ہاں ٹھیک ہے, بولا ہوئی بہشتی کو, بہشتی ہے کیوں پانی کیوں ڈالا زیادہ؟ اس نے کہا حضور ہوا یہ کہ میں مشق سے پانی ڈال رہا تھا اور ایک لمبا تڑنگا لمبو جی ایک لمبی ٹوپی پہنے ہوئے عجیب گزرے اکفش وہاں سے گزرا, وہ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا, پانی زیادہ بھیگا. بالکل ویری گڈ, بلاؤ اس لمبے کو, لمبو جی کو بلاؤ, وہ اس وقت وہاں سے کیوں گزرا؟ لمبو جی آئے, ان سے پوچھا کہ اس وقت کیوں گزرا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو جج نے فیصلہ کر دیا کہ پھانسی پہ چڑھا ہوئی. وہ مزدور مر گیا تھا, اس کے بدلے میں پھانسی پر چڑھا. اب پھانسی پر لے گئے, پھانسی کا پھندا تھا بڑا اور وہ پتلو جی تھے, لمبو جی بھی تھے اور پتلو جی تھے, اور وہ گلے میں پھندا پورا پھنستا نہیں, وہ مرتا نہیں. تو بادشاہ سلامت کو اطلاع کی کہ حضور ایک آدمی کو پھانسی دینی ہے, وہ بہت پتلا دبلا ہے, پھانسی کا پھندا بڑا ہے. تو بادشاہ نے کہا شہر میں ڈھونڈو, جو موٹا مل جائے اس کو لا کر. اب جو شہر میں ڈھونڈنے نکلے تو وہ جو چیلا تھا وہ کافی پر موٹا ہوا, تو پولیس والے پکڑ کے لائے چل. تو اس نے گرو جی سے کہا گرو جی بچاؤ. تو گرو جی نے کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہاں انصاف بھی ٹکے سے رہو. اس نے کہا حضور جو کچھ ہوا مجھے بچاؤ. کہنے لگ تو جا, جب پھانسی کا وقت آئے گا تو ایک مجمع اکٹھا ہوگا, تو مجمع میں میں کھڑا ہوں گا, تو مجمع میں تجھ سے آخری خواہش پوچھی جائے گی پھانسی دینے سے پہلے, تو تو کہنا کہ وہ ایک سادھو جی ہیں, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, میرے پاس آئیے. خیر وہ سب مجمع اکٹھا ہو گیا, پھانسی دینے کا وقت آیا, وہ آخری خواہش پوچھی, انہوں نے کہا فلاں آدمی سے ملنا ہے. وہاں گئے, دونوں کانوں کانا خوشی کرتے رہے, بہت دیر تک کوئی باتیں کرتے رہے. پھر دونوں پھانسی کھانے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہ کیلا آگے بڑھ رہا ہے, اس کو پیچھے گھسیٹ رہا ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے, دونوں لڑ رہے ہیں, میں کھاؤں, وہ کہتا ہے میں ماتی کھاؤں. تو پولیس والوں نے بھی کہیں جھگڑ رہے ہیں, پھانسی کھانے کے لیے کوئی جھگڑ نہیں. تو گرو جی نے کہا کہ یہ ایسی گھڑی ہے کہ جو پھانسی پر چڑھے گا وہ زندہ جاوید بن جائے. تو بادشاہ سلامت کو اطلاع کی کہ حضور دو آدمی پھانسی کھانے کے لیے لڑ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس گھڑی میں جو پھانسی کھائے گا وہ زندہ جاوید ہو جائے. تو بادشاہ سلامت نے کہا پھر ہم ہی کو دے دو. چنانچہ بادشاہ سلامت کو لا کر پھانسی دے دی. تو اندھیر نگری چوپٹ کھا جا, ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھا جا. تو میرے بھائیوں, اگر کوئی جزا و سزا ظاہری نہ ہوئی اس دنیا میں, تو اندھیر نگری ہوئی کہ نماز پڑھی اس کو بھی کچھ نہیں ملا, چوری کی اس کو کچھ نہیں ملا. لہذا اس دنیا میں تو بدلہ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا تو احکام کی ہے, تکلیف کی ہے, عمل کرنے کی دنیا ہے. بس لامحالہ جزا و سزا کے لیے دوسری دنیا چاہیے. اس دوسری دنیا کا نام آخرت ہے. یہ دنیا اور آخرت کے پیر ہیں, یہ دونوں مل کر کے جوڑا ہیں, دونوں مل کر کے ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. میرے بھائیوں, مجھے اصل سمجھانا یہ تھا, مولانا تشریف لے آئے ہیں, وہ میرا ایک دوست تھا, میں نے کہا تھا کہ جب تقریر یوں جانے لگے تو سامنے آ کر بیٹھ جانا. مولانا تشریف لے آئے, اس کا مطلب آواز بند کرو. خیر, مجھے یہ بتانا ہے کہ علم اور عمل یہ بھی پیر ہیں, یہ بھی جوڑی ہے. علم بذات خود بیکار ہے, اور عمل علم کے بغیر کیسے کرو گے عمل؟ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں, دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے دین کا علم حاصل کرو گے تبھی تو عمل کرو گے.
اور دین کا علم حاصل کر لیا اور عمل تو آپ نہیں کر رہے، تو فائدہ کیا اس علم سے؟ علم میں کہ رہے حق میں نمائے جہالت، جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھائے وہ علم کہاں ہے؟ تو جہالت ہے۔ اور عمل کرنا چاہتے ہو تو پہلے علم چاہیے۔ اور میرے بھائیوں میں نے بتایا تھا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، بس اس دارالعمل میں صحیح عمل کرنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے، اور علم آپ کو ملے گا انہی مدرسوں سے۔ اب جو بڑی عمر کے ہو گئے وہ تو مدرسے میں آ کر پڑھنے کے لیے بیٹھنے سے بچے، پھر آپ کے بچے مکتبوں میں جائیں گے، بڑے مدرسوں میں جائیں گے، وہ دین تعلیم الاسلام پڑھ کر آئے، جب بچہ آئے تو آپ ماں باپ دونوں بچے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ بیٹا آج کیا پڑھ کر آیا نے سنا، تو ایک صفحہ جو پڑھ کر آیا ہے تعلیم الاسلام میں وہ پڑھ کر سنائے، اس کو آپ سنیں اور اس طرح سے علم حاصل کریں۔ باقی علم دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کسی عمر کا ہو، کسی جگہ کا ہو، علم دین، کیونکہ علم اور عمل پیر ہیں، جوڑی ہیں۔ علم کے بغیر اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے علم بیکار ہے، اور عمل اگر علم نہیں ہے تو علم کے بغیر عمل کرے گا کیسے؟ بس یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ علم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور یہ دنیا دارالعمل ہے، اس دنیا میں ہم عمل کریں گے تو اگلی دنیا میں ہم جزائے خیر پائیں گے، اور اگر اس دنیا کو بے عملی میں یا بد عملی میں ہم نے گزار دیا تو پھر آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ شریف پڑھ لو بھائی، دعا کر لیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں دین پر مضبوط فرما، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر ساری دنیا میں پھیلانے کا ہمیں حوصلہ اور جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں تیرے حبیب کے دین کے تعلق سے جو خدمات ہو رہی میرے مولا سب کو قبول فرما، ان خدمات میں ہمیں حصے دار بنا۔ اے میرے مولا تبلیغ کی خدمات ہوں، مکاتب اسلامیہ کی خدمات ہوں، مدارس اسلامیہ کی خدمات ہوں، میرے مولا اس کام کو آگے بڑھانے میں ہمیں حصے دار بنا۔ اے میرے مولا اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے میں پڑھنے والوں کو علم نافع عمل صالح عطا فرما، اس ادارے کی اور دوسرے تمام اداروں کی مدد کرنے والوں کی جان میں، آل میں، اولاد میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو دین کا نمائندہ بنا، یا اللہ دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان کو حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہم میں جو ناتواں اور کمزور ہیں انہیں طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو مقروض اور پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔